ان دنوں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اکرم سے۔ یہ میری محبت کی شادی تھی۔ وہ ہمارے دور کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن رشتہ ہمارے والدین کی مرضی سے ہی طے ہوا تھا۔ ایک روز صبح 7 بجے وہ ڈیوٹی پر جانے کو تیار ہو رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شوہر کو تیاری میں مصروف پا کر میں نے دروازہ کھولا۔ خوش شکل جوان سال عورت خستہ حالت میں کھڑی تھی۔ کسی سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ضرورت مند ہوں، کام چاہیے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اچھا اندر آ جاؤ، مجھے بھی کام والے کی ضرورت ہے۔ وہ اندر آ گئی۔ میں نے اس کو برآمدے میں بیٹھ جانے کا کہا۔ مجھے اکرم کو ناشتہ دینا تھا، غسل خانے میں تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی تیاری کی اور ناشتے کے لیے ٹیبل کی طرف آئے۔ سوال کیا، زنیرہ صبح صبح کس نے دستک دی ہے؟ ایک عورت ہے، ضرورت مند ہے، اس کو کام چاہیے، دیکھ بھال کا رکھنا۔ آج کل ہر کسی پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں۔ میں نے اسے برآمدے میں بٹھا دیا ہے، جانے سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا، آپ کو ٹھیک نہ لگے تو نہیں رکوں گی۔ میں نے کہا۔ انہوں نے ناشتہ کر لیا اور جب وہ جانے لگے تو میں انہیں برآمدے میں لے آئی۔ انہوں نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور پوچھا، کہاں سے آئی ہو بی بی، اور کہاں رہتی ہو؟ بولی، بھائی صاحب، میرا شوہر اور بیٹا ریل کے حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں اور میں در در کی ٹھوکریں کھانے کو زندہ بچ گئی ہوں۔ کچھ دن ایک مسافر نے گھر میں پناہ دی تھی جو اسی بدقسمت ریل سے سفر کر رہا تھا۔ انہوں نے ہی میرے زخموں کا علاج کرایا، لیکن وہ اب نہیں چاہتے کہ میں مزید ان کے گھر میں رہوں۔ کراچی میں ہم جیٹ کے گھر رہتے تھے، اب جٹھانی رکھنے پر تیار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی رشتہ دار کے گھر چلی جاؤ، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ وہ عورت اتنی بے بس اور لاچار نظر آ رہی تھی کہ مجھے اس کی گفتگو پر شبہ نہیں ہوا۔ یوں بھی عورت کا دل نرم ہوتا ہے۔ میں نے نگاہوں سے شوہر کو دیکھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگے، ہم نے یہ طے کر لیا کہ اس عورت کی مدد کرنی چاہیے، اس کو رہنے کا ٹھکانہ بھی چاہیے تھا، اور ہمارے گھر میں ایک ایسا الگ تھلگ کمرہ بما غسل خانہ موجود تھا جس میں اس کو رہائش دی جا سکتی تھی۔ روز ڈیوٹی پر چلے جاتے اور رات 12 بجے لوٹتے۔ ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب ان کی بیوی اکیلی نہیں ہوگی۔ ایک دکھی عورت بھی اس کے پاس ہے، اس کا نام زبیدہ تھا۔ وہ واقعی دکھی تھی، ہمارے ساتھ بہت اچھی چل رہی تھی کیونکہ رہنے کا ٹھکانہ مل گیا تھا اور پناہ کے لیے ایک شریف گھرانہ۔ اس کی یہی آرزو تھی کہ اس بھری دنیا میں وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں سر چھپا سکے۔ 3 ماہ ہوئے تھے کہ میرے شوہر کی ترقی ہو گئی۔ ہم نے یہی شون بنا لیا کہ یہ عورت ہمارے لیے مبارک قدم ثابت ہوئی ہے۔ اس کے آ جانے سے رزق روزی میں برکت ہو گئی تھی۔ میں نے تو زبیدہ کا خیال رکھتی ہی تھی، میرے کہنے سے وہ بھی سرسری بات کر لیا کرتے تھے تاکہ وہ خود کو ہمارے گھر میں اہم خیال نہ کرے۔ زبیدہ ایک رکھ رکھاؤ والی سمجھدار عورت تھی۔ وہ اکرم سے کوئی فالتو بات نہیں کرتی تھی۔ اس کے آنے سے ہم دونوں بہت خوش تھے کیونکہ وہ ہمارے گھر کے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ اپنے سارے کام دھیان سے کرتی، وہ میرا بھی خیال رکھتی تھی۔ اس کے عادات و اطوار سے ظاہر ہوتا تھا کہ کسی اچھے خاندان سے ہے۔ بہت جلد زبیدہ نے اپنے اخلاق سے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اب تو جو ملنے والے آتے، میرے گھر کا طریقہ سلیقہ دیکھ کر تعریف کیے بنا نہ رہتے۔ تب میں ان کو بتا دی کہ یہ میرا نہیں، میری اس منہ بولی بہن کا کمال ہے۔ میں اکرم سے بھی زبیدہ کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتی تھی کہ اس کے آنے سے مجھے واقعی آرام مل گیا تھا۔ ایک شام جب وہ گھر آئے، میں کچن میں تھی اور ان کو زبیدہ دکھائی نہ دی، جبکہ عام طور پر وہی کچن میں اور میں اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ وہ ہم کو شان کی چائے بنا کر دیتی۔ جب میں چائے کی ٹرے لے کر آتی تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے چائے بنائی ہے؟ زبیدہ کہاں ہے؟ بیمار ہے بیچاری، صبح سے اس کو بخار چڑھا ہے۔ کیا دوا نہیں دی؟ آپ کا انتظار کر رہی تھی، آرام کر لیں۔ تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ چائے پی لی اور پھر ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، دوا وغیرہ لی اور میں نے زبیدہ کو اس کے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ دوا لینے کے بعد وہ سو گئی۔ ہم نے جب رات کا کھانا کھایا تو زبیدہ کا خیال آیا، ابھی جا کر دیکھتی ہوں، ذرا سا لیٹ کر آرام کر لوں۔ سارے دن کے کام سے تھکی ہوئی تھی، بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ میرے سونے کے بعد اکرم نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق زبیدہ کو رات سے پہلے آخری دوا کی خوراک دی تھی اور مجھے نہ جگایا کہ میری نیند خراب نہ ہو۔ دوا دینے کے بعد جب میرے شوہر نے تھرمامیٹر لگا کر اس کا بخار چیک کیا تو وہ گھبرا گئے۔
وہ کرا رہی تھی اور بار بار اپنا سر تکیے پر پٹک رہی تھی، لگتا تھا کہ نیم جان ہو رہی ہے۔ اس کی خراب حالت دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ ایک اور پین کلر کھلا دیں۔ زبیدہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، دودھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آئے تاکہ میں زبیدہ کا سر دباؤں یا دودھ کا آدھا کپ ہی اس کو پلا دوں تاکہ اس کی کمزوری دور ہو۔ میں تو بستر پر خوابوں میں گھوم تھی اور اٹھنے سے انکار کر دیا۔ ناچار وہ کچن میں گئے، دودھ گرم کیا اور کپ میں ڈال کر دوبارہ ہمیں لے گئے۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، زبیدہ بہن، 2 گھونٹ دودھ پی لو، دوائی لینے سے پہلے خالی پیٹ دوا نہ لے سکو گی۔ اس نے دودھ تو نہ پیا مگر پانی مانگا۔ اکرم نے اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا، گولی نکل کر وہ پھر سے لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ اگر بخار نہ ٹوٹے تو ٹھنڈے پانی سے پٹیاں رکھ دینا، بخار اتر جائے گا۔ میرے جیون ساتھی نے کرسی اس کے سرہانے کے قریب کر لی اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے رہے۔ بولی، بھائی سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، آپ میرا سر دبا دیں۔ انسانی ہمدردی کے پیش نظر وہ اس کا سر دبانے لگے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، مجھے زبیدہ کی خراب طبیعت کے بارے میں یاد نہ رہا تھا۔ کمرے میں نہ پا کر میں کمرے سے باہر آئی، وہ گھر میں نظر نہ آئی۔ کبھی یاد آیا کہ زبیدہ کے کمرے میں نہ ہوں، وہاں گئی تو دیکھا کہ وہ اس کا سر دبا رہے تھے۔ تبھی میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، بھول گئی کہ زبیدہ بھی ایک انسان ہے اور اس وقت اس کو اعتماد دار کی سخت ضرورت ہے۔ میں جو ہر دم اس کا کلمہ پڑھتی تھی، جانے کیوں اس وقت اس بات کو فراموش کر دیا کہ وہ بخار سے تڑپ رہی تھی۔ اکرم نے اس کی اعتماد داری کی ہے، حالانکہ یہ تو میرا فرض تھا اور مجھے اس کی خدمت کرنی چاہیے تھی، اس ہستی کی جو ہر وقت میری خدمت میں جیتی رہتی تھی۔ کتنی غیر ذمہ دار کی بات تھی کہ تکلیف کے اس وقت میں اس کو میں نے فراموش کر دیا تھا۔ سچ ہے کہ انسان بڑا خود غرض ہوتا ہے۔ میں اس وقت ہمدرد اور خدا ترس انسان کے بجائے ایک روایتی بیوی بن گئی اور غصیلی نگاہوں سے اپنے شوہر کو گھورنے لگی۔ تب ہی وہ بوکھلا گئے کہ کہیں میں ان پر شک نہ کرنے لگوں۔ وہ فوراً گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ زبیدہ نے ہم دونوں کے احساسات سے بے نیاز میرے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ عورت کی عقل کیا کہوں، کسی نے یہ بھی خوب کہا کہ عورت کو عقل اس کی گدی میں ہوتی ہے۔ میں یہ بھلا بیٹھی کہ زبیدہ 104 بخار میں پھینک رہی ہے۔ اس کا حال تو پوچھ لو۔ اس بات پر جل اٹھی کہ کیوں میرے شوہر اس کے ساتھ اس قدر مہربانی سے پیش آ رہے تھے اور اس کی خدمت کر رہے تھے، حالانکہ وہ ان کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ دراصل ان کی بکراہٹ گھبراہٹ کا میں نے غلط مطلب لیا تھا، حالانکہ وہ اپنی شریف طبع کے سبب بھوکھلا گئے تھے۔ میں فوراً اپنے کمرے میں پڑ لی اور بستر پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ تم نے خود کہا تھا کہ اس کو پوچھ لوں اور تم سو گئی، اس کی حالت خراب تھی، تم ایک جگانے نہ آیا تھا، تم نیند میں بڑبڑائیں کہ مجھے مت جگاؤ، سونے دو۔ مجبوراً میں دوبارہ اس بیچاری کے پاس چلا گیا۔ اب کیا کرتا، کیا دوا نہ کھلاتا یا اس کی تیمارداری نہ کرتا؟ مجھ پر شک مت کرو، اسے بہن کہا ہے تو وہ میری بہن ہی ہے۔ تم اس کا سر دبا رہے تھے اور اس نے تمہارا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے بغیر وہ مر جائے گی، آخر ایسا کیوں؟ اس نے کہا، ٹائم دیکھو، رات کے 12:30 بج رہے ہیں اور تم اس کے ساتھ اس کے کمرے میں تیمارداری کے بہانے گھسے بیٹھے تھے۔ اگر میں نے غنودگی میں کہہ بھی دیا تھا نہ جگا تو یہ بات پتھر پر لکیر تو نہ تھی، پھر بھی مجھے جگا سکتے تھے۔ اچھی طرح میری آنکھ کھل جاتی تو سمجھ ہی جاتی کہ زبیدہ کو اس حال میں میری ضرورت ہے، لیکن تو مرد لوگوں کا تو اعتبار ہی نہیں ہے۔ میں ایسا کہی جاتی رہی اور روتی جاتی تھی اور وہ بیچارے خجل ہوئے جاتے تھے۔ سچ مچ مجرم ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے لاکھ قسمیں کھا لی، 100 جتن کر لیے، مگر میرا دل صاف نہ ہوا۔ اتنا بیچارے زبیدہ پر وہ بھاری رات کیسے گزری، میں نے صبح بھی اس کو منہ نہ لگایا۔ اس روز پریشانی میں اکرم آفس بھی نہ جا سکے اور نہ ہی زبیدہ کو دیکھنے گئے، ورنہ میں اور بگڑ جاتی۔ مجھ سے کہا کہ خدا کا خوف کرو اور جا کر اس غریب کو دیکھو، دوا دو اور کچھ کھانے کو۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے جھگڑا شروع کر دیا کہ تمہیں کیوں مجھ سے زیادہ اس کی فکر ہے، ظاہر ہے میں اس کو کھانا دوں گی ہی۔ تبھی اپنے بھائی کو فون کیا، آ کر مجھے لے جاؤ۔ وہ تو بس منہ دیکھتے رہ گئے اور میں روک کر میں کے چلے گئی۔ جاتے ہوئے کہا کہ میں جا رہی ہوں، اب کر لو تم اپنی چہیتی کی تیمارداری۔ جی بھر کر میکے سے ایک خط لے کر ارسال کر دی۔ بے وفا سرتاج، میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ تمہاری محبت جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور کبھی ہم ایک دوسرے سے جدا بھی ہو سکتے ہیں۔
اب یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ آپ زبیدہ کو چلتا کریں، تب ہی میں اس کو گھر میں قدم رکھوں گی، اور پھر آپ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں گے۔ فقط سنہرا۔ اکرم کو خط ملا تو بہت پریشان ہو گیا کہ جس دکھی عورت کو انہوں نے اپنے گھر کی چھت تلے پناہ دی تھی، اس کو وہ اب کیسے گھر سے نکال دیں۔ مدد ماں اس کشمکش میں گزر گئے۔ میرے جاتے ہی انہوں نے اپنی بڑی بہن کو لاہور سے بلوا لیا تھا، جو بیوہ تھی اور اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ تاہم وہ کب تک رہے تھی؟ انہوں نے نام تو میرے روڈ کار جانے کی وجہ سے اپنی آپا کو بتائی، اور نہ زبیدہ کو، کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، کیونکہ اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنے طور پر مجھے منانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن عورت کا عورت سے حسد اتنا برا ہوتا ہے کہ گھر کا سکھ چین شیانہ ہر شہر تباہ کر لیتی ہے۔ میں نے بھی عقل سے پیدل احمق بیوی جیسا کردار اپنایا، اپنی انا کے آگے ہر شے کو رون ڈالا، اتنی سنگ دل ہو گئے کہ اس بے نوا کی بے بسی اور بے چارگی کا خیال بھی نہ کیا، جس کا اس دنیا میں اب ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ ان دنوں اکرم بہت پریشان تھے، ان کو مجھ سے محبت تھی، جیسا کہ کہہ چکی ہوں۔ یہ ہماری محبت کی شادی تھی، میں ان کے گھر کی نہیں دل کی بھی ملکہ تھی۔ جو میری حیثیت تھی وہ زبیدہ کی تو نہ تھی، لیکن ان کا ضمیر انہیں پریشان کرتا رہا۔ وہ کیوں اس کا کہہ دیتے کہ میری بیوی تمہاری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی، لہٰذا اب تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ وہ ان کو صدقے دل سے بھائی کہتی، تمہیں محافظ سمجھتی تھی، لیکن یہ جو دل کہتا ہے کہ پرائے دل پردیس، اس کے دل کی تو وہی جان دیتی۔ بھلا ہم کیسے جان سکتے تھے؟ وہ بے خبر نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس پر اتنا گھٹیا الزام لگا ہے۔ بالآخر جب میری نند نے اپنے گھر واپس جانے پر اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ تم زنیرہ کے میکے چلی جاؤ، تو جا کر اس کو کسی طرح منا کر گھر لے آؤ۔ آپا سارا میری میکے آئی اور گھر چلنے کو کہا۔ میں رونے لگی، کیونکہ میں کون سا میکے میں رہنے سے خوش تھی۔ مجھے اکرم کی جدائی کا درد ستاتا تھا، اور زبیدہ سے ان کے تعلق سوچ کر رقابت کی آگ دن سے انگاروں میں۔ بالآخر مجھے سارا آپا کو بتانا ہی پڑا کہ کس کارن میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ آپا سارا معاملہ سمجھ گئی، اپنے بھائی کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ زبیدہ کو کبھی زبان سے نہیں کہیں گے کہ تم میرے گھر سے چلی جاؤ، کیونکہ انہوں نے زبیدہ کے جڑ سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے اس کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا، اور وجہ بھی بتا دی تھی کہ اس کی بیوی زبیدہ کو رکھنے سے انکاری ہے، ورنہ وہ ضرور بیوہ بھابی کو گھر پناہ دے دیتا۔ آپا نے اکرم کو کچھ نہ کہا، لیکن زبیدہ کو اعتماد میں لیا، اس کو سمجھایا کہ تمہاری وجہ سے میری بھابی گھر سے چلی گئی، اگر ان میں طلاق ہو گئی تو میرے بھائی کا گھر اجڑ جائے گا۔ اگرچہ یہ ان کی محبت کی شادی ہے، لیکن زنیرہ بھابی بہت ضدی عورت ہے۔ اس جیسی عورت جب کسی بات کو انا کا مسئلہ بنا لے تو پھر اس کو منانا مشکل ہوتا ہے۔ زبیدہ کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس پر شک کی بنا پر روٹ کر میکی گئی ہو۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ صاحب اور بیگم کوئی اپنا آپس کا معاملہ ہے۔ وہ رونے لگی۔ آپا نے اسے تسلی دی کہ رو مت، اگر تم ان کا گھر بچانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر رکھنے پر تیار ہوں۔ میرا بڑا سا گھر ہے، بیٹا اچھی نوکری پر ہے، تم وہاں زیادہ سکھی رہو گی، میں تمہارے ہر طرح سے خیال رکھوں گی، تم فکر مت کرو۔ آپا کے بیٹے کی ابھی شادی نہ ہوئی تھی، اس کا یوں بھی اکیلے گھر میں جی نہ لگتا تھا، پھر زبیدہ ایسی خدمتگار سلیقہ مند عورت، ان کو اور کیا چاہیے تھا۔ اکرم نے بھی اس میں عافیت جانی کہ اگر آپا اس کو رکھنے پر تیار ہے تو یہ مسئلے کا بہت اچھا حل ہے۔ وہ اس کو اپنے گھر لاہور لے گئیں، اور میری شرط بھی پوری ہو گئی کہ زبیدہ گھر میں رہے گی یا میں وہ چلی گئی، تو میں اپنے گھر لوٹ کر آ گئی اور سکون کا سانس لیا، کیونکہ شک کا جوناق دن رات مجھے ڈسنے لگا تھا۔ زبیدہ کو سامنے دے کر اور زہر و بال بن جاتا، جانے تاب میرا زبیدہ سے سلوک کتنا برا ہوا جاتا۔ اچھا ہوا کہ اس کو بھی ٹھکانہ ملا اور میں بھی اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس کی عزت کرتے وہ ان کے سارے گھر کا کام کرتی، ان کو سکھ و آرام پہنچاتی، تو وہ وقت کی روٹی سکون سی اس کو میسر آ رہی تھی۔ آپ آگے گھر زبیدہ کو کیسی قسم کی تکلیف یا شکایت نہ تھی، وہ وہاں بھی صبر و شکر سے رہنے لگی۔ اس کے وہاں رہنے کے 3 سال بعد آپا نے فروخ کی شادی کر دی اور ان کی بہو گھر آ گئی۔ شروع میں فروخ کی بیوی نائلہ کا رویہ زبیدہ کے ساتھ ٹھیک رہا، جوں وقت گزرنے لگا وہ زبیدہ سے ہار کھانے لگی۔ اس کا رویہ اس کے ساتھ عزت و احترام اور محبت بھرا تھا، جو کام محبت سے کرایا جائے وہ دوسرا دل سے کرتا ہے۔ فروخ کی بیوی نائلہ اس مزاج کی نہ تھی، وہ کہتی کہ اگر یہ ملازمہ ہے تو پھر اپنی اوقات میں رکھے،
کیوں ہمارے برابر بیٹھتی ہے؟ کھانا کچن میں جا کر چوکی پر بیٹھ کر کھائے۔ ساس کو کہتی ہے آپ نے اس کو بہت سر چڑھایا لیا ہے، اس کو میز کرسی پر کھانا کیوں دیتی ہے؟ ایسی باتیں کر کے دل زخمی کرنا شروع کر دیا۔ پھر بھی آپا کی بہو کا ہر ستم سہتی رہتی کیونکہ آپا کا پیار حاصل تھا اور ان سے وفاداری نبھانا اس کی زندگی کا نصب العین تھا۔ وقت ایک ساتھ نہیں رہتا، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سارا آپا ابھی بھی بھلی رات کو صحیح اور صبح نہ اٹھ سکی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر فرشتے ازل ان کو اپنے دامن میں سمیٹ کر لے گیا۔ ان کے مرتے ہی گھر بہو کی رازدانی میں آ گیا۔ اب وہ ہر شے کے مالک اور اسی کا حکم سب پر چلتا تھا۔ نائلہ بہت شکی اور سخت مزاج تھی، وہ غریبوں کو حقیر جانتی اور ملازمین کو کسی قسم کی اہمیت نہ دیتی تھی۔ ساس کی وجہ سے زبیدہ کو اس نے نہ جانے کیسے گوارا کیا ہوا تھا۔ آپا کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس دکھیاری سے ایسا سلوک کیا کہ وہ مرنے کی آرزو کرنے لگی۔ کھانا پیٹ بھر کر نہ دیتی اور ہر بات پر زبیدہ کی بےعزتی کرنا اس کا شیوا تھا۔ ایک دن زبیدہ سے شیشے کا جگ ٹوٹ گیا تو اس کو کھڑے کھڑے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ وہ بیچاری کیا کرتی، کہاں جاتی؟ پڑوس میں گئی۔ گھر رکھوا دیا کہ ان کو رات دن کے لیے ملازمت کی ضرورت تھی۔ خاتون خانہ تو اچھی اور نیک بیوی تھی، مگر ان کا شوہر ٹھیک آدمی نہ تھا۔ زبیدہ کو میلی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک روز جب کہ بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، اس بدنیت شخص کو اس بے کس عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ یہ ننگے سر ننگے پاؤں گھر سے نکل بھاگی اور ایک پولیس والے کے ہاتھے چڑھ گئی۔ خدا جانے درمیان میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا کہ دارالامان پہنچ گئی۔ عام لوگوں کی طرح وقت ہمدردی کے جذبات جب سرد پڑ گئے تو میں نے بھی اس قصے کو پرانا سمجھ کر بھلا دیا۔ اس وقت مجھ پر نہ تھی کہ جب کسی کو پناہ دی جاتی ہے تو پھر اس کو بے آسرا کر کے گھر سے نکالا جاتا اور نیکی کرنے والوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ کیوں مجھے یہ بات اتنی دیر کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئی، اور جب سمجھ میں آئی تو افسوس دل سے جاتا نہیں ہے۔ ضمیر کی تکلیف چین نہیں لینے دیتی اور زبیدہ کی بے بسی کو یاد کر کے ہاتھ ملتی رہتی ہوں۔ ہوا یوں کہ جب زبیدہ کو آپا سارا کے گھر سے گئے برسوں گزر گئے اور ہم بھی اس کو بھول بھاگ گئے، تو ایک روز بازار سے گزرتے میں نے ایک عورت کو برے حال فٹ پاتھ پر بیٹھے پاپا، وہ گندے فرش پر بیٹھی تھی۔ سامنے کپڑے کا ایک پرانا ٹکڑا بچھایا ہوا تھا، اس کے چہرے پر مکھیاں بیٹھیں، وہ ان کو ہاتھ سے ہلا ہلا کر اڑا دیتی۔ لگتا تھا کہ اس کے سر میں زخم ہے جن سے بو اٹھ رہی تھی۔ یوں کہ جب ہم کار سے اتر کر اس کے پاس گئے تو زبیدہ نے اجنبی آنکھوں سے منہ اوپر کر کے ہم کو دیکھا تھا۔ ہم نے 100 روپے کا نوٹ اس کی چادر پر پھینکا، تب اس کی میلی اوڑھنی سے بدبو کا ایک پھینکا آیا کہ میں نے ناک پر رومال رکھ لیا۔ اس کا چہرہ میلا اور اس پر بھی زخم کے نشانات تھے، ہاتھوں پر بھی زخم تھے جس پر مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ ہمیں دلی صدمہ پہنچا کیونکہ اسے پہچاننے میں ہمیں دیر لگنے لگی۔ دل کے آئینے میں جھانکا تو آئینے نے مجھ پر طنز کیا، سچ بول دیا کہ تمہیں وہ شفاف عورت ہو جس نے اس کی دکھیاری بے سہارا کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ زبیدہ کو فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے دیکھ کر اکرم بھی افسردہ ہو گئے، لیکن منہ سے کچھ نہ بولے۔ ان کو دکھ ضرور تھا کہ جس کو بہن کہا تھا آج اس کا یہ حال تھا۔ اگر واقعی وہ ان کی اپنی بہن ہوتی تو کیا اس کو اس حال میں برداشت کر لیتے؟ اس روز نہ ان کی ہمت ہوئی اور نہ میری کہ ہم اس بدبودار وجود کو اپنی گاڑی میں لاد کر گھر لے جاتے، لیکن رات بھر زمین نے ہمیں سونے نہ دیا۔ صبح ہوئی، ہم اس امر پر متفق ہو چکے تھے کہ آج اس کو اپنے گھر لے آئیں گے اور اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنے کو اسے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنانے کے بعد علاج کے لیے ہسپتال لے کر جائیں گے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، مرتے دم تک اس کو اپنے پاس رکھوں گی اور کبھی اپنی چھت کے تلے سے محروم نہیں کروں گی۔ شاید اس طرح خدا میرا یہ قصور معاف کر دے جو کہ نادانی میں نوجوانی کی عمر میں اسے سرزد ہوا تھا۔ اگلے روز جب ہم وہاں گئے جہاں زبیدہ کو بھیک مانگتے پایا تھا، وہ ہمیں نہ مل سکی۔ خدا جانے کون اس کو بٹھا جاتا تھا اور پھر لے جاتا تھا۔ پاس پڑوس کی دکانوں سے، بازاروں والوں سے بھی، وہاں کھڑے ریڑھی والوں سے، سبھی سے ان کے بارے میں پوچھا، کسی نے کچھ نہ بتایا۔ ہم کافی دن اس جگہ جاتے رہے، زبیدہ وہاں ایک روز بھی دکھائی نہ دی۔ بالآخر یہ معاملہ ایک گنے کا رس بیچنے والے ریڑھی والے کے ذریعے سے حل ہو گیا۔ وہ اس جگہ کے قریب ریڑھی لگاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ گنے کا موسم ختم ہو گیا تھا تو میں گاؤں چلا گیا تھا، اب موسم واپس آ گیا ہے، یہی میرا
کیا ہے۔ جس بیکارہ کا آپ پوچھ رہے ہیں، اس کو 2 آدمی صبح یہاں بٹھا جاتے ہیں اور شام کو لے جاتے تھے، وہی اس سے بھیک منگواتے تھے، اس کے زخم انہوں نے ڈالے تھے اور علاج اس لیے نہیں کرواتے تھے کہ راہگیر اس کی ایسی دلساز حالت دے کر اس کو پیسے دیں گے۔ عورت کا نام زبیدہ تھا، کیونکہ کبھی کبھی میں اس کے گلاس میں ترس کھا کر گنے کا رس ڈال دیتا تھا۔ جب دھوپ تیز ہوتی ہی میں محسوس کرتا کہ اس کو پیاس لگی ہوگی، تب وہ کہتی بھیا اللہ تیری نیکی قبول کرے۔ ناچیز زبیدہ تیرے لیے دعا کرے گی، خدا کرے تیرے بچے جیے۔ اکثر سامنے ہوٹل والا اس کو دوپہر کو تھوڑا سا سالن اور روٹی اپنے بہرے کے ہاتھ بھیجتا، اس کو بھی ایسے ہی دعائیں کرتی کہ اللہ زبیدہ کی دعا قبول کروانے کی کمائی میں برکت دے۔ اب وہ عورت کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا باجی وہ عورت مر گئی ہے، ابھی 4 دن پہلے یہاں اسے جگہ بیٹھے بیٹھے وہ لیٹ گئی، اس کی حالت خراب تھی اور وہ مر گئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ سو گئی ہے، لیکن جب گنے کا رس اس کے گلاس میں اندھیلنے کو جھکا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ زندہ نہیں ہے۔ اس کے ناک کے پاس ہاتھ لے گیا، سانس نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہوٹل والے کو جب جا کر بتایا، وہ اپنے کچھ ملازمین کے ساتھ آ گیا تو پھر تو ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ بلدیہ والے آئے اور اس کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے، لاوارث سمجھ کر دفنا دیا ہوگا۔ یہ بہت افسوس ہوا صاحب، خدا جانے کس کی بہن کس کی بیٹی تھی۔ ہم اپنی کار میں آ بیٹھے، ہماری آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اے کاش کہ نیکی کریں تو پوری کریں، مگر نیکی کرنے کے لیے بڑا ظرف اور سمندر سا دل چاہیے۔ ہم ایسے چھوٹے دل انسان بلا کس کے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ آج اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ آج میں 5 وقت کی نمازی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے رو کر زبیدہ کے لیے بھی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور بخشنے والا ہے۔ دوستو کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔